امرن آپ سے اس لیے آغاز کروں گی کیونکہ آپ فورن آفس کی جو تمام معاملات ہیں اور نیشنل سیکیورٹی کے معاملات دیکھتے ہیں. اتنی جلدی کیا تھی, اتنی ارجنسی کیا تھی کہ وزیر اعظم صاحب بھی باہر ہیں ملک سے, فورن منسٹر صاحب کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنانا ہے, تو واپس آ کر بھی یہ نوٹیفیکیشن ہو سکتا تھا. ایک تو سنڈے کا دن, دوسرا ملک سے باہر ہونا, اس کے پیچھے اتنی ارجنسی کیا تھی؟ آئی تھنک یہ ایک مسٹری ہے. بالکل آپ کہہ رہی ہیں کہ آخر کیا آفت آن پڑی کہ اگر ان کو اپوائنٹ کرنا ہی تھا ڈپٹی پرائم منسٹر تو یا تو سعودی عرب جانے سے پہلے کیا جا سکتا تھا یا بعد میں کیا جا سکتا تھا. لیکن یہ خبر جو ہے بہت سے لوگوں کے لیے حیران کن تو ہوگی, لیکن میرے لیے حیران کن اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس حوالے سے آئی تھنک جو کچھ شہم گوئیاں آلریڈی ہو رہی تھیں جب سے ان کو اگنور کیا تھا ایز فائنانس منسٹر نہیں بنایا اسحاق ڈار صاحب کو, تو جو ابھی تک ان کا کنڈکٹ رہا ایز فارن منسٹر, جتنا مجھے پتا ہے کہ ابھی بھی ان کا دل جو ہے وہ فائنانس منسٹری میں ہی ہے, اور ان کا دل وزارت خارجہ میں نہیں لگا. ان کو یہی لگا کہ اسٹل ان کو فائنانس منسٹر بنانا چاہیے تھا. اینڈ ایون وائل ایز فارن منسٹر, یہ مجھے پتا ہے جو ذرائع کہتے ہیں کہ اسٹل ان کی جو ملاقاتیں ہیں فائنانس منسٹری کے افیشلز ہوں, ایف بی آر کے لوگ ہوں, کیونکہ ظاہر ہے کہ بہت عرصے تک وہ فائنانس منسٹر رہے پاکستان کے, تو ان کے اسٹل آبویسلی ایک کنیکشنز ہیں, تعلقات ہیں, تو وہ لوگ دفتر خارجہ اسٹل آتے جاتے رہتے ہیں. اسٹل ان سے وہ فائنانس منسٹری کے حوالے سے, اکنامک جو پالیسیز کے حوالے سے ان پٹس وغیرہ لیتے رہتے ہیں, جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کلیئرلی انہوں نے اس فیصلے کو ایکسیپٹ نہیں کیا. اب اس کے اندر جو مجھے بات سمجھ آئی ہے, آئی تھنک کہ وہ اسٹل کہیں نہ کہیں ایک رول پلے کرنا چاہتے ہیں, تو ان کو اکوموڈیٹ کیا گیا ہے کہ ڈپٹی پرائم منسٹر بنا کے ان کا اسٹیٹس ایلیویٹ کر کے, کیونکہ جب ان کو فارن منسٹر بنایا گیا تھا تو شاید یہی تاثر تھا کہ ان کو ڈیموٹ کیا گیا ہے. اب اس کے اندر جو سب سے کی کوشچن ہے کہ ایز ڈپٹی پرائم منسٹر ایک خدشہ ہے کہ پاور اسٹرگل بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ ایز ڈپٹی پرائم منسٹر, دو کہ آئین میں کوئی ڈپٹی پرائم منسٹر کا عہدہ نہیں ہے, نہ ہی اس کے مینڈیٹ کے بارے میں ذکر ہے, بٹ کیونکہ ان کا اسٹیٹس تمام وزراء سے ابو ہوگا, تو کیا وہ ایز ڈپٹی پرائم منسٹر ایک دفعہ پھر جو ملک کی اکنامک پالیسیز ہیں اس میں انٹرفیئر کریں گے؟ یہی میرا سوال ہے, کیونکہ اس سے پہلے بھی جو ماضی کے ادوار تھے مالک صاحب, اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ بطور ڈپٹی پرائم منسٹر ہی آپریٹ کیا کرتے تھے اسحاق ڈار صاحب. وزیر اعظم صاحب ذرا ان کی بطور وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی ذرا لیڈ بیک اپروچ تھی, تو اس وقت بھی اسحاق ڈار صاحب جو تھے سارے آپریشن معاملات دیکھتے تھے. تو اگر ٹیکنیکلی اس کو سوال کو میں ایسے فریم کروں کہ اسحاق ڈار صاحب اب محسن نقوی صاحب اور محمد اورنگزیب صاحب ان کے باس ہیں امیڈیٹ؟ دیکھیے, بڑی بدقسمتی کی بات ہے جب 25 کروڑ کا ملک 2-3 لوگوں کی انا کی تسکین کے لیے چل رہا ہو. جو کامران ابھی بات کر رہے تھے, بات بڑی سمپل ہے. ڈار صاحب بالکل ناخوش تھے جب فائنانس منسٹری نہیں ملی, اور اس بات سے بھی ناخوش تھے کہ وہ کل کے آنے والے اورنگزیب صاحب وہ سینئر بینکر ہوں گے, بینک کے پریزیڈنٹ ہوں گے, لیکن پالیٹکس میں تو ان کو ناوارد ہے نا. وہ ان کی لیول پہ آگے کیبنٹ کلیگ بن گئے, تو ظاہر ہے انہوں نے اب جب ڈپٹی پرائم منسٹر کا عہدہ لیا تو وہ پروٹوکول میں اوپر ہو گئے, چاہے پاورز یا وہ تو ابھی ڈیفائنڈ نہیں ہے, یہ سمپلی ایک کیبنٹ کے رولز کے اندر تھوڑی سی امینڈمنٹ کر کے. یہ پہلے ڈپٹی پرائم منسٹر نہیں ہے, لیکن پہلے ڈپٹی پرائم منسٹر بڑے ان یوزول سرکمسٹانسز میں تھے. جب نصرت بھٹو صاحبہ تھیں, ان کی بھی آپ کو اس زمانے کی سچویشن پتہ ہے, بے نظیر کے اور ان کا جو ایشوز تھے, پھر وہ پلیکیٹ ہوئے, پھر پرویز الہی صاحب بنے ایک زمانے میں, اگین ان یوزول سرکمسٹانسز تھے, وہ ایلائے تھے پیپلز پارٹی والے, پولیٹیکل اپہیول تھی. یہ چونچلے آپ کرتے ہیں ایلائز کو یا بڑے لبھانے کے لیے, یا بالکل آپ کوئی ڈیسپریٹ سچویشن میں ہوں. یہاں تو دیکھیے دو چیزیں ہوئی ہیں. ایک تو ایک میسیج بڑی کلیئر آئی ہے نواز شریف صاحب کی کہ جو باتیں کرتے تھے لوگ, اور کئی بار یہ ہوتا تھا کہ جی نواز شریف صاحب شاید وہ پاور میں نہیں رہے, ختم ہو گئے ہیں, فارغ ہو گئے ہیں, اب یا مریم چلائیں گی یا شہباز صاحب چلائیں گے. ایک تو وہ میسیج بڑا کلیئر آیا ہے ان کی اس اپوائنٹمنٹ سے کہ نواز شریف صاحب فلی طور پر ہی از ان دا سیڈل, اور ان کی بات پوری طرح بھرپور طریقے سے ہو رہی ہے. اور جب بھی نواز شریف صاحب کی اتھارٹی ہوتی ہے تو سب سے بڑے بینیفیشری اسحاق ڈار صاحب ہوتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے آج ڈپٹی پرائم منسٹر بننے سے ان کا قد بڑھا ہے یا نہیں بڑھا, لیکن آج شہباز شریف صاحب کا قد بہت چھوٹا ہو گیا. اور آئی فرینکلی آئی مائٹ ساؤنڈ ہارش, لیکن مجھے اب یہ لگ رہا ہے کہ ڈیفیکٹو ڈپٹی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ہوں گے, اور یہ ساری پاورز جو ہوتی ہے آپ دیکھیے گا
کہ ڈار صاحب کس طرح ایکسرسائز کریں گے. بیکاز آج آپ کا خیال ہے کہ ڈار صاحب جو ہیں وہ ایک بڑے زیادہ ہینڈز آن قسم کے ڈپٹی پرائم منسٹر ہوں گے, لیکن وہ مائی وے اور دا ہائی وے قسم کے آدمی ہیں. وہ کسی کا انٹروژن برداشت ہی نہیں کرتے. جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی اور یہ فائنانس منسٹر تھے تو ایون دا پرائم منسٹر کوڈ ناٹ آسک ہم. اور شہباز صاحب اندر سے تو بہت زیادہ ان سے چلتے ہیں, لیکن میرا خیال تھا کہ شہباز صاحب کو بھی آئیڈیا ہے کہ یہ ان کی سیکنڈ اور آخری پرائم منسٹر شپ. میرا خیال تھا وہ کہ اپنی لیگیسی کا سوچ رہے ہوں گے, کچھ چیزیں کریں گے کہ یار سارے مجھے یاد کریں, میں اسٹیپ آؤٹ آف دا شیڈو اور میں یہ کام کروں, دو کام کروں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے, میں تو اس بات سے حیران ہوں کہ ہمیں تاثر یہ دیا جا رہا ہے آن دا ریکارڈ آف دا ریکارڈ کہ جی ہر چیز جو اس گورنمنٹ کی اب ہو رہی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی پوری رضامندی سے اور اپروول سے ہو رہی ہے. اگر تو اپروول کا حال یہ ہے کہ اس قسم کی اپوائنٹمنٹس ہونی ہے تو میرا تو مشورہ اسٹیبلشمنٹ کو ہے کہ پھر آپ خان صاحب سے بات کر ہی لیں. اچھا, یہ آپ نے جو نقطہ اٹھایا نا مالک, میں اس کو تھوڑا آگے لے جانا چاہتی ہوں.